اور ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فلسفہ دیکھیے نا ان کا۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو مصر اور اردن میں آباد کیا جائے۔ کس بنیاد پر؟ ذرا اس حوالے سے بھی اس کا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا ٹرمپ صاحب کو یہ کہنے کی اجازت بھی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکیں؟ جنگ عظیم اول کے بعد یورپ میں یہودی دربدر ہوئے، بے گھر ہوئے۔ قانون یہ پاس ہوا کہ تمام ممالک دنیا کے وہ یہودیوں کو جہاں جہاں مناسب لگے وہاں آباد کریں گے، اور یہ ان کی ایک رسپانسبلٹی قرار دی گئی، انٹرنیشنل رسپانسبلٹی، کہ ان کو دنیا میں جہاں چاہیں آباد کریں۔ انہوں نے صرف فلسطین میں کیوں آباد کیا؟ صرف فلسطین کیوں نظر آیا ان کو؟ یورپ کے ہر ملک میں ان کو آباد کیا جا سکتا تھا، لیکن آیا اور جنگ عظیم کے فوراً بعد 1917 میں دالفور نے وہاں ایک معاہدہ کر دیا اور اسرائیل کے وجود کے لیے انہوں نے زمین بنا دی۔ پہلے زمینیں خریدی گئی، پھر اس پر بستیاں قائم کی گئی، اور جب بستیاں قائم ہو رہی تھی تو 1940 کی پاکستان کی قرارداد میں لکھا ہے کہ یہ بستیاں ناجائز بن رہی ہیں اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی قرارداد میں ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی جو ہے اس کو شامل ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی اپنی سب کمیٹی نے اپنے سفارشات کے پیراگراف 47 میں لکھا کہ کسی ملک میں بھی جبری آباد کاری نہیں ہو سکتی، تو فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ وہاں کیوں جبر مسلط کیے گئے لوگ ان کے اوپر؟ اور اسی اسپیشل کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے اپنے سفارشات میں کہ فلسطین کا ملک اوور پاپولیٹڈ ہے، باہر سے کوئی آبادی وہاں نہ لائی جائے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ کی سب کمیٹی کے سفارشات کے علی الرغم وہاں پر باہر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا، جبکہ وہ ان کے بقول اوور پاپولیٹڈ ہے، مزید گنجائش نہیں تھی آباد کاری کی وہاں پر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین میں تو معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہاں باہر سے لوگ نہ لائے جائیں، یہ ان پر مزید بوجھ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم ہوئی۔ خود لیگ آف نیشنز کے آرٹیکل 22 کی خلاف ورزی ہوئی کہ جبری آباد کاری نہیں ہونی چاہیے، اور فلسطین میں کی گئی۔ اب میں یہی کہوں گا، اور ہمیں پوری من حیث القوم یہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں عرب لیگ کو کہ عرب لیگ نے کل مصر میں اجتماع کر کے ٹرمپ کے اس تجویز کو کلی طور پر مسترد کیا ہے، اور میں اس پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی پوری آبادی کو اٹھا کر امریکہ میں آباد کیا جائے، اور تمام دنیا کے فلسطینیوں کو لا کر واپس اپنی سرزمین پر آباد کیا جائے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر! اور ہم ہیں کہ بس بادشاہ اکبر، جس کو امریکہ کو ہم نے بادشاہ اکبر سمجھ لیا، وہ جو اشارہ جو خواہشات رکھے گا ہم ان کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اور ٹرمپ سے اور کیا خوف ہے؟ ٹرمپ صرف صدر نہیں ہے، معاف فرمائیے میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا، وہ صرف صدر نہیں ہے، وہ بدماش صدر ہے۔ ان کی بدماشی بھی ڈرتے ہیں لوگ۔ یہ ہوتی ہے غیر ذمہ دارانہ ریاست، جس کی مثال اس وقت دنیا میں اگر ہے تو امریکہ ہے۔ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، آج بھی اس کے ہاتھوں سے انگلیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور پھر بھی وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ کیا حق ہے ان کو؟